یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال طیب، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ہے آج کی پہلی آیت، اور یہ آیت نمبر 168 سورہ بقرہ دوسرا پارہ۔ یہاں ایک بہت اہم بات کا حکم فرمایا گیا ہے۔ جس طرح انسان کے لیے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جسمانی عبادتیں فرض ہیں، اسی طریقے سے انسان کے لیے حلال کا اختیار کرنا بھی فرض ہے۔ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، گھر میں لانے کے لیے، اپنی ملکیت میں داخل کرنے کے لیے، تو جتنی بھی وہ انکمنگ ہے نا آپ کی، وہ سب حلال ہونی چاہیے۔ انکمنگ حلال ہو، پھر آؤٹ گوئنگ کا الگ مسئلہ ہے کہ وہ آؤٹ گوئنگ کیسے ہوگی، اس کو انفاق کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اسلام ہمیں پابند کرتا ہے۔ انکمنگ میں بھی پابند کرتا ہے، آؤٹ گوئنگ میں بھی پابند کرتا ہے، ان پٹ میں بھی پابند کرتا ہے، آؤٹ پٹ میں بھی پابند کرتا ہے، یہ سب۔ تو اس لیے یہاں پر تو یہ ہے کہ تم اب جو کھا رہے ہو وہ کیا ہے یہ دیکھو، حلال ہے یا نہیں، جو گھر میں لا رہے ہو وہ حلال ہے یا نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خود حلال ہو، وہ چیز جو لا رہے ہو وہ خود حلال ہو، حلال پیدا کی گئی ہو، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ حلال چیز کو جائز طریقے سے، لافل مینز کے ساتھ حاصل کرنا ہے، ان لافل مینز کے ساتھ نہیں لینا، غیر قانونی، غیر شرعی طریقے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مرغی جو ہے، مرغی یا بکری یا بھیڑ حلال ہے نا، لیکن اگر چوری کر کے کھایا تو حرام ہے، کسی سے چھین کے کھائے گا حرام، دھوکہ دے کے کھائے گا حرام ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں اصل میں، اس لیے قرآن پاک نے حلالا طیبا فرمایا، کھاؤ حلال اور طیب۔ حلال تو اس کا اپنا خود حلال ہونا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا طیب اس کا ذریعہ، اس کا ریسورس بھی حلال ہو۔ تو یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں، اور یہ اس لیے ہے بڑی پابندی ہے، ایک جگہ نہیں ہے، یہ بہت جگہوں پر ہے، قرآن میں بہت جگہوں پر مختلف لفظوں کے ساتھ ہے۔ خلاصہ یہی ہے، کہیں حلال کا طیب کا دونوں کو جمع کر دیا، کہیں صرف حلال کہہ دیا، اور کہیں صرف طیب فرما دیا۔ تو اس وقت حلال جہاں صرف حلال فرمایا اس میں طیب خود بخود داخل ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور جہاں طیب فرمایا اس میں حلال داخل ہے، وہ حلال ہی کے معنی میں ہے۔ آگے ہی آ رہا ہے، تھوڑا سا پھر آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو تم کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے طیب کو کھاؤ، طیب ہے نا پاک، صاف، حلال، پاکیزہ، اس کو کھاؤ، جو کچھ ہم نے دیا۔ دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ جب دیتا ہے اور یہ پیدا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور دروازے کھولتا ہے رزق کے، تو اس میں یہ دیکھ لے آدمی کہ میرے لیے اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا۔ دروازہ تو چوپٹ کھل جاتا ہے کبھی انسان کے لیے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب میرا ہے، جو چاہوں کروں، اب جو بھی آ رہا ہے آنے دو، اللہ دے رہا ہے۔ اگر یہ منع ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو اللہ دیتا کیوں؟ ہے نا یہ سوچ۔ یہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا رزق، اس سے طیب اختیار کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے طیب اختیار کرو، جو دیا ہے وہ سب مت لے لو، جو دیا ہے اس سے حلال اختیار کرو، جو دیا ہے اس سے طیب اختیار کرو۔ تو اللہ کے دینے کے نام پہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، اللہ کے فضل کے نام پہ، اللہ کی عطا کے نام پہ سب کھا جاؤ، غریب کا کھا جاؤ، کسی مستحق کا کھا جائیں، کسی کا حق ہے وہ کھا جائیں، حکومت کا مال ہے وہ کھا جائیں، سرکاری خزانے کھا جاؤ، عوام کا مال ہے کھا جاؤ،
اللہ نے موقع دیا ہے، کرسی دی ہے، پتہ نہیں پھر ملے نہیں ملے، کھا جاؤ سب، لگے پڑے دونوں ہاتھوں سے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے دیا ہے مگر طیب کیا ہے تمہارے لیے یہ بھی تو دیکھو۔ یہ ہو رہا ہے تماشا ایک، اور ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی جو اس طرح جرأت کرے نا، اور بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا پھر۔ تو اس لیے طیب و حلال پاکیزہ یہ کھاؤ۔ یہ جو ہم